وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو یہاں پر لانے کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد وہ اعتراض کا جواب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کئی زیادہ اختیارات ہیں، یعنی بہت چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں، بہت چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آیا کیا حضرت خضر علیہ السلام کو آپ خدا بنا لیں گے؟ کیا خضر علیہ السلام کو آپ غیب دان بنا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ دوسرا، یہود کے لیے یہاں پر یہ والا واقعہ لایا۔ یہود نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ کامل اور مکمل پوری جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور تیسری چیز، مشرکین کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ تم کپڑوں کی طرف دھیان دیتے ہو کہ صحابہ کے کپڑے پرانے ہیں، صحابہ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے پسینے کی، ہم ان کی مجلس میں آ کر نہیں بیٹھتے، ان کے پاؤں کے اندر پیزار اچھے نہیں، سر پر پگڑیاں اچھی نہیں، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھتے۔ فرمایا کہ تم کس کے پاس آ رہے ہو؟ محمد کے پاس آ رہے ہو۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ ایمان لے آؤ، نیک زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جنت کماؤ، یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ کپڑے کس نے کون سے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت کا ذریعہ ہے کہ وہ لوگ بھی نصیحت پکڑ لیں اس واقعے سے۔ تو یہ واقعہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم کو خطاب فرما رہے تھے تو وہ لوگ رونے لگ گئے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جادو ہوتے ہیں، لوگوں کے دل کے اوپر اتر جاتے ہیں۔ تو وہ تھے بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ تو لوگ رونا شروع کر دیا، لوگوں نے دل پر لگ گئی باتیں۔ تو ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اس وقت زمانے کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ اس وقت اللہ کا رسول تو ایک نہیں، مجھ سے بڑا عالم تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو ٹھیک تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جواب ٹھیک تھا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا۔ دیکھا جائے تو زمانے کے اندر جو رسول ہوتا ہے اس رسول سے زیادہ علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کتنا علم ہے، کوئی آپ اس کی انتہا کو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ نے پھر انبیاء کو علم دیا، لوگوں کو علم دیا۔ اب اللہ کے علم کے اندر اتنی کمی نہیں آئی کہ جتنی دریا کے اندر سوئی ڈبوئے انسان اور سوئی کے ساتھ جتنا پانی نکل دیا۔ پھر نبی کے پاس، وقت کے نبی کے پاس جتنا علم ہے وہ تمام کی تمام امت کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا۔ اب محمد رسول اللہ کے پاس جتنا علم تھا اتنا پوری امت کے پاس علم نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کہا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، جواب ٹھیک تھا، لیکن اللہ کو لفظ میں پسند نہیں آیا۔ فرمایا کہ موسیٰ نہیں، تجھ سے بڑا نہیں ہے، تو ایسا کر، سفر کر، فلاں جگہ پر تو جائے گا، وہاں پر تجھے ایک آدمی ملے گا، اس کے پاس علم تجھ سے بھی زیادہ ہے۔
اس واقعے کی طرف یہاں سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے یعنی اپنی امت والوں کو سنائیے، اِذْ قَالَ موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے، نوجوان یوشع ابن نون تھے جو بعد کے اندر پیغمبر بنے، لیکن اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے کہ لا ابرح، اے میرے شاگرد، لا ابرح، میں ختم نہیں کروں گا اپنے سفر کو، میں سفر کرتا ہی رہوں گا، حتی یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، جہاں پر دو دریا ملتے ہیں اس جگہ پر جب تک میں نہ پہنچ جاؤں میں سفر اپنا جاری رکھوں گا۔ تو یہاں پر پھر آپ کو اصول دے دیا کہ آپ نے ایک منزل پر پہنچنا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، اس سفر کو آپ نے ختم نہیں کرنا، وہ چاہے حصول علم کا سفر ہو یا چاہے دنیا کے لیے سفر ہو، کوئی بھی سفر آپ کا نہیں ہے، اس سفر کو آپ نے مصیبتوں کی وجہ سے ختم نہیں کرنا۔ حصول علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا سفر کے اندر یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو فرمایا او امضی خطبہ، اگر مجھے ان دو دریاؤں کے درمیان بھی اگر مقصد نہ ملا، وہ بندہ نہ ملا، او امضی خطبہ، میں پھر کیا کروں گا، ایک لمبے عرصے تک سفر کرتا رہوں گا، سفر کو میں ختم نہیں کروں گا۔ فلما بلغا، پس جب یہ دونوں پہنچے، یعنی یوشع ابن نون اور موسیٰ علیہ السلام، مجمع بینہما، جہاں پر ان دونوں نے جمع ہونا تھا، یعنی جو دریاؤں کی جمع ہونے کی جگہ تھی، وہاں پر جب یہ دونوں پہنچے، نسیا حوتہما، تو یہ بھول گئے مچھلی کو۔ وہ ایسے تھا، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ موسیٰ آپ جائیں گے اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے ایک مچھلی بھون کر تل کر ساتھ لے جائیں، آپ اس راستے کے اندر سفر میں کام آئے گی، اور یہ مچھلی آپ کو آپ کے ٹھکانے تک بھی پہنچائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد نے وہ مچھلی اپنے ساتھ لے لی تو شیطان کے اندر، اب وہ راستے سے کھاتے جا رہے ہیں، اور یہ کچھ ایک دو دنوں کا سفر نہیں تھا، یہ مہینوں کا سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان کے اوپر ٹیک لگائی اور سو گئے۔ یوشع ابن نون کے پاس مچھلی تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہی بھنی ہوئی مچھلی ایک دم وہ تھرائی اور ایک دم اس نے تھیلی سے چھلانگ لگائی دریا کے اندر، وہ بھنی ہوئی مچھلی نکلی تھیلے سے اور دریا کے اندر اس نے اپنا سوراخ بنا لیا اور نکل گئی سرول بنا کر۔ اب یوشع ابن نون نے کہا کہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کو جگاتا نہیں ہوں، نیند کر لیں، جب یہ جاگ جائیں گے میں ان کو سارا واقعہ سنا دوں گا۔ ہوا ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو یوشع ابن نون سے بھول گیا تھا مچھلی کے بارے میں بتانا، تو اب انہوں نے سفر آگے شروع کر دیا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اگر مجھے مجمع البحرین کے اندر وہ آدمی نہ ملا میں سفر کو جاری رکھوں گا، جب تک کہ مجھے ملے گا نہیں میں سفر کرتا رہوں گا۔ جب سفر انہوں نے آگے شروع کیا تو راستے میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع کچھ کھانے کے لیے لاؤ کہ میں کچھ کھاؤں، اب جو ہمارا ناشتہ ہے۔ تو آگے سے یوشع ابن نون نے کہا کہ میں تو بھول گیا، مچھلی میرے سامنے اٹھی تھی، اٹھ کر دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی تھی، تو میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں وہ آدمی ملنا تھا۔ وہاں سے سفر شروع کیا، دوبارہ واپس مجمع البحرین کے اوپر، وہاں پر آ کر پہنچے وہ آدمی جہاں پر پہلے موسیٰ علیہ السلام سوئے تھے، تو حضرت خضر وہاں پر سوئے ہوئے وہ مل گئے۔ تو فرمایا فلما بلغا، پس جب یہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، جہاں پر یہ دونوں دریا آپس میں ملتے تھے، تو نسیہ حوتہما، مچھلی کو یہ بھول یوشع ابن نون بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ فاتخذ سبیلہ، پھر پکڑا راستے کو، فی البحر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر، سرابا، سرنگ بناتے ہوئے۔ مچھلی نے چھلانگ لگائی تھیلے سے اور وہ سیدھی نکل کر دریا کے اندر گھس گئی۔
فلما بس جب جاوزا یوشع ابن نون اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے سفر شروع کیا تو قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا آتنا غداءنا، ہمارے ہاں ذری ناشتہ لے کر آؤ نا، ہم ناشتہ نہ کریں. لقد لقینا، البتہ پختہ بات ہے، لقینا ہمیں پہنچی ہے، من سفرنا ھذا، اس سفر سے، نصبا اور زیادہ. جب آدمی سفر کر رہا ہو نا، پتہ ہو کہ یہ فلاں میری منزل ہے، اس منزل پر میں پہنچ چکا، میرا کام ہو جائے گا، وہ سفر انسان کو تھکاتا نہیں. لیکن انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اب میں نے کہاں پر جانا ہے، کوئی آگے منزل کا پتہ نہ ہو، تو وہ سفر انسان کو تھکاتا ہے. مجمع البحرین تک جو سفر کرنا تھا وہ ان کا مقصد تھا، ادھر تک موسیٰ علیہ السلام تھکے نہیں، لیکن آگے جو انہوں نے سفر شروع کیا اس میں فرمایا یہ سفر ہمیں تھکا رہا. قال، شاگرد نے کہا ارائیت، اے موسیٰ آپ مجھے بتائیے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب آپ نے ٹھکانہ پکڑا چٹان کے اوپر، فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کو بھول چکا تھا، وما انسانی، اور مجھے نہیں بلایا، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکر، کہ میں آپ کو یاد کروا دوں. میں نے کہا تھا آپ جاگیں کہ میں آپ کو بتا دوں گا، مجھے شیطان نے بلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر، اور راستہ پکڑ لیا اس نے، مچھلی نے، فی البحر، سمندر کے اندر، دریا کے اندر. عجب، تعجب سے، اور یہ تعجب کی بات نہیں، بھونی ہوئی مچھلی ہے، پکی ہوئی مچھلی ہے، وہ زندہ ہو کر دریا کے ساتھ چلان لگا ہے. یہ معجزات ہوتے ہیں انبیاء کے جو اللہ صادق کرتے ہیں. تو ان آیات کریمہ کا خلاصہ کیا نکلا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ علم ہو، علم کے اندر آپ کو کمال ہے، چاہے آپ کے پاس دولت کثرت کے ساتھ ہے، آپ کی اولاد کثرت کے ساتھ ہے، غرض یہ کہ دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر آپ کمال حاصل کرتے ہیں، آپ اس کمال کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال اللہ کا ہے. دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے، جسے چاہے علم سے نواز دے، جسے چاہے دولت سے نوازے، جسے چاہے اولاد سے نوازے، اور جسے چاہے سب چیزیں اس سے چھین لے. اللہ کی ذات دینے والی ذات ہے. لہذا کسی کام کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرنا، بلکہ کس کی طرف منسوب کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرنا ہے. اور کبھی بھی اپنے علم کے اوپر، اپنے کمال کے اوپر فخر نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا؟ کہ جو اللہ دے سکتے ہیں وہ اللہ واپس لے بھی سکتا ہے. جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے، جوانی پر فخر مت کریں. جو جوانی دے سکتے ہیں وہ بیماریاں بھی لا سکتے ہیں، وہ بڑھاپا بھی لا سکتا ہے. علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ آپ کی یادداشت واپس لے سکتے ہیں، اللہ آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں. علم کے اوپر فخر نہیں کرنا، اور ہر وقت اپنے علم کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں جانتا. جب آپ ایسی حالت اپنی بنائیں گے، ایسی کیفیت اپنی بنائیں گے، اللہ آپ کی اس چیز کے اندر اور زیادہ اضافہ فرمائیں گے. اور دوسری چیز پھر بتا دیا کہ کوئی آپ کام کر رہے ہیں، اس کام کے اندر آپ غلط ہوتے ہیں، تو آپ اسے کس کی طرف منسوب کریں؟ شیطان کی طرف منسوب کریں. یہ ذرا بھول گئے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نہیں بھولا مگر مجھے کس نے بلایا؟ شیطان نے بلایا. ابو داؤد شریف کے اندر روایت بھی آتی ہے کہ کوئی بھی کام گناہ کا ہو اسے منسوب کس کی طرف کرو؟ شیطان کی طرف کرو. اگر آپ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک اکڑ خانی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا فخر ہے، ایک قسم کا تکبر ہے کہ یعنی میرے اندر اتنی جرأت ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، میں نے فلاں گناہ کیا. اپنے آپ کو انسان جری کرتا ہے گناہ کی اوپر، تو کرتا تو انسان ہی ہے. شیطان صرف راستہ بتاتا ہے، لیکن منسوب کس کی طرف کرنا چاہیے؟ شیطان کی طرف کرنا چاہیے. اور کوئی نیک کام ہے اس کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں، لہٰذا اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے.